RGST کے جو سوال ہے، پہلے بھی مسلم لیگ نون نے سینٹ میں ان کی شدید مخالفت کی ہے، اور اب قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون جو ہے نا شدید مخالفت کرے گی۔ گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں، جہاں وقتاً فوقتاً ٹیکسز کی ضرورت ہو وہاں ضرور ٹیکسز لگانی چاہیے اور لگائیں گے، مگر ایسے ٹیکسز کا کیا فائدہ ہے جہاں اربوں روپے کی گھپلے ہوں، جہاں بیت المال جو غریبوں کو اور زکوٰۃ کا ادارہ ہے ان میں گھپلوں کروڑوں کا، جہاں حج جیسی میٹر پہ انہوں نے جہاں کفار ممالک جو نا انہوں نے بھی سبسڈی دی ہے، لیکن پاکستان میں یہاں جو منسٹر ہے یا ان کے سیکٹری ہے وہ بری طرح سے ملوث ہے، اور ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہے۔ اسٹیل مل کی، PIA کی، KPT کی، دوسرے اداروں کی تو بات ہی نہ کروں۔ اگر جس ملک میں اتنی کرپشن ہو، اتنی بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو، وہاں آپ آئے دن GST ٹائپ کی آپ ایک ٹیکسز لگانا شروع کریں، مگر اس کے باوجود جو نا آپ کی جو نا اکانومی وہ جو نا وہ ہپ نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے انکم سے زیادہ اگر آپ کے اخراجات ہو اور اخراجات کے اوپر آپ کنٹرول نہیں کریں گے، کرپشن کے کنٹرول نہیں کریں گے، تو یہ کبھی بھی آپ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکیں، اور اسی طرح غریب پستے رہیں گے۔ اور اس صورتحال میں جو غریبوں کے اوپر جو حالات خراب ہوں گی، جس طرح مہنگائی ہوگی، آج دیکھ رہے ہیں آج دال کی، چینی کی، یعنی ایک ایک راشن کی چیز اگر آپ لے لیں، وہاں جس طرح سے مہنگائی آ رہی ہے، اور اب GST لگنے کے بعد اگر GST لگ گیا ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگا وہ آپ بخوبی جو ہے نا واقف ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے ترجمان صدیق الفاروق صاحب نے پہلے یہ مسلم لیگ نون کے قائد کی جو کمپنیاں ہیں جو ان کے کاروبار اس حوالے سے پچھلے 10 سال میں 10 ارب روپے سے 6 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس دے چکے ہیں، لیکن یہی اگر سوال میں آپ کے ذریعے کروں، کیا زرداری صاحب جو اربوں روپے میں کھیل رہے کتنے روپے کا ٹیکس دیے؟ کیا گیلانی صاحب نے کتنا ٹیکس دیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اسفند یار صاحب، ایک ایک لیڈر کے میں نام لوں کتنا ٹیکس دیا ہے؟ اگر جو اربوں روپے میں وہ کھیل رہے، جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے، انہوں نے کیا ٹیکس دیا ہے؟ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف آج خود جو نا ایک فرد ضرور ہے مگر ایک کمپنی کا حصہ ہے، اور کمپنی ٹیکس دیا کرتے ہیں، اور کمپنی کا ٹیکس آلریڈی پچھلے جو ہے نا 10 سال میں 4 ارب روپے ٹیکس دے چکے ہیں۔ یہ RGST بڑا ظالمانہ جو ہے فیصلہ ہے، یہ پوری قوم کی کمر توڑ دے گا، اور یہ پاکستان کے بالکل مفاد میں نہیں ہے۔ یہ اگر مفاد میں ہے تو ان لوگوں کے جو پاکستان کو لوٹنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ٹیکس لگانا پاکستان کے لیے بہت بربادی کی بات ہوگی۔ ہمارا لائے عمل بڑا واضح ہے، ہم پوری کوشش کریں گے اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی کہ یہ ٹیکس نہ لگے، کیونکہ عوام اس سے برباد ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں RGST کے حوالے سے میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اس وقت دوسرے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، خواہ ایک نیا مسئلہ کریٹ نہ کرے۔ پہلے وہ جن چیزوں کو پابندی لگا سکتی ہے، خصوصاً کرپشن کے حوالے سے، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ہر محکمہ ہمارے ہاں، مطلب اگر ہم بات کریں کہ کوئی محکمہ اس ٹائم بچا ہوا نہیں ہے، اگر ہم اس کرپشن کو روک لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو غریبوں پہ یہ نیا ٹیکس لگایا جائے گا یا جو نئی چیز لاگو کی جائے گی اس سے ہم بچ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیسہ ہے وہ اس کو ہم صحیح یوٹیلائز کریں تو یہ RGST کا جو ہے یہ ایک نیا بکھیڑا نہ کھل پائے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ نہیں لگا ہے۔ یہ سوائے ایک میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے سیاسی طور پر حکومت جن بحرانوں کا شکار ہے اور جس طرح وہ پھنس چکی ہے، اس سے بھی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا جو ہے وہ ایشو کھڑا کر رہی ہے کہ لوگوں کی ڈبیٹ کا طرف رخ اس طرف ہو جائے اور لوگ اس طرف باتیں کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی صحیح ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جن مسائل اور جن ایشو کو اس کو پکڑنا چاہیے ان کو پکڑ کے حکومت کی بہتری کریں۔ یہ RGST جو ہے وہ لگانے کا کہا جا رہا ہے، تو آپ کا کیا مطلب؟ دیکھیے RGST کی جو ہم مخالفت کر رہے ہیں، تھوڑا سا سیدھے ہو جانا ایسے، RGST کی جو ہم مخالفت کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی اس ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور غریب آدمی کو اپنی زندگی گزارنا بے انتہا دشوار ہو گیا ہے۔ تو اگر RGST لگا تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ قیمتیں اور بڑھیں گی۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ RGST لگائے اور مہنگائی کو بڑھائے، ایسے اقدامات کرے کہ جس سے مہنگائی کم ہو اور لوگوں کی زندگی میں آسانی مہیا ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو کہ ہم مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے مفاہمت صرف ایک چیز سے کی ہوئی ہے، اور وہ ہے کرپشن۔ یہ کرپشن کو ختم کریں، جو کرپشن میں جو 250 سے 300 ارب روپیہ جو یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ 500 سے 700 ارب روپیہ جو دیگر کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، تو یہ 800 سے 1000 ارب روپیہ جب حکومت کے پاس آئے گا یہ کرپشن کو ختم کرنے کے بعد، تو پھر RGST یا دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، بے انتہا پیسہ ہوگا ترقیاتی کام کرنے کے لیے۔